سرکار کی سرپرستی میں صوفیزم، قرآن، حدیث، فقہ، یہ چیزیں ایسی پڑھائی جائیں کہ آپ کی وہ نسل تیار ہو جو قوم کی مستقبل میں لیڈرشپ کر سکے. اور اس پہ عمران خان پہ کیس ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کیوں دے رہے ہیں، اور آپ پیسے کا الزام لگا کیسے سکتے ہیں جس آدمی کے نام پہ لوگ اربوں روپے پاکستان کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی کے لیے نچھاور کرنے کے لیے، پیسے تو بڑی چھوٹی چیز ہے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ آدمی پیسے لے گا اور وہ بھی ٹرسٹ میں سے. جب لفظ ٹرسٹ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بینیفیشل اونرشپ، مالی فائدہ ختم. تو انشاءاللہ جس طرح کل توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ سے اڑا ہے، جب سرکاری وکیل نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور میاں حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں جب یہ بات کی کہ ایکسیپٹ کیا، سرکاری وکیل نے ایکسیپٹ کیا کہ جب 1 سال پہلے عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں سڈیالہ جیل میں ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے سزا دی گئی، تو سرکاری وکیل نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کو حق دفاع سے محروم کیا گیا. سرکاری وکیل نے ایکسیپٹ کیا، مانا کہ عمران خان کے وکلاء کو سرکاری جیلی جو گواہ لے کے آئے تھے اس پہ کراس ایگزامینیشن کا، ان پہ سوال اٹھانے کا موقع تک نہیں دیا گیا. اور سرکاری گواہ کیا تھا؟ جو ہار کی انہوں نے کوئی جھوٹا موٹا گواہ لے کے آئے تھے. اگر آپ نے ہار کی گواہی کے لیے کسی کو لانا تھا تو کم از کم نوادرات کے کسی ایکسپرٹ کو لاتے. آپ نے بیرون ملک سے سپیئر پارٹ ایک ڈیلر کو لے کے آئے، وہ بھی BCom فیل. کل یہ بات عمران خان کے وکیل توشہ خانے میں علی ظفر صاحب نے کی کہ BCom فیل. آپ نے سپیئر پارٹ ڈیلر کو لا کے عمران خان کے خلاف آپ نے نوادرات. آپ مجھے بتائیں جس شخص نے گواہی دی تھی اس نے زندگی میں کبھی ہار دیکھا بھی ہے؟ 170 کروڑ کا اس نے قیمت لگائی. 170 کروڑ کون سا ہار ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں کل کیس اڑ گیا ہے، اسی طرح یہ القادر کیس بھی اڑے گا. جس طرح توشہ خانہ کیس اڑا ہے، اسی طرح جس طرح ماضی میں سائفر کیس اڑا، جس طرح عدت کیس اڑا. لیکن آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے آج جب ملاقات ہوئی، فیصل بھی کھڑے ہیں، باقی ساتھی بھی کھڑے ہیں، سلمان راجہ وہاں موجود تھے، بیرسٹر گوہر وہاں موجود تھے، خالد یوسف صاحب موجود تھے اندر عدالت میں. اور عمران خان صاحب نے ایک بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ 24 نومبر کا جو ہماری پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو احتجاج ہے پرامن، اس کے لیے قوم کو ایک لائن میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہے اپنی قوم کو کیا کہنا ہے، وہ اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتا ہے، اپنی قوم کے دلوں میں رہتا ہے. عمران خان نے 24 نومبر کے لیے جو پیغام قوم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آگے یا آزادی ہے، اور اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر ایک لمبی غلامی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عمران خان تو قربانی دے چکا، اب آپ کی باری ہے، اب ہماری باری. انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اس قوم نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا. اس قوم کے سپوت نے جب اس قوم کو پکارا، قوم نے لبیک کہا. کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب عمران خان صاحب کو اس قوم نے پیٹھ دکھائی ہو. جب عمران خان صاحب نے لیڈ کیا، قوم کے بچے بچیاں، خواتین، پولیٹیکل ورکرز، سب نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. چاہے وہ 2013 ہو، ہم 2013 میں بھی جیتے تھے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، تبھی ہم نے 129 دن 26 دن دھرنا دیا تھا. ہم 2018 میں 2/3 جیتے تھے. میں نے پلیٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس 2/3 نہ آئے، کمزور ایک حکومت بنے، اور ادھر ادھر سے لوگ ہمارے ساتھ بٹھائے گئے تاکہ عمران خان کی کمزور حکومت بنے. 13 میں بھی جیتے، 18 میں 2/3 تھی، اور اب تو 2/3 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جو ہمارا احتجاج ہے پرامن، اسلام آباد کی طرف، صرف اسلام آباد کی طرف آج مارچ ہوگا. کسی صوبے میں کہیں بھی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. احتجاج صرف اسلام آباد میں ہوگا. پورے پاکستان نے اسلام آباد آنا ہے، سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی، پنجاب سے بھی، اور خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان سے. عمران خان صاحب نے آج یہ بات واضح کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان سب نے ادھر آنا ہے اور اسلام آباد آنا ہے. جگہ کا تعین پھر ہماری لیڈرشپ گور صاحب اور راجہ صاحب عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں آپ نے کہاں آنا ہے. لیکن فی الحال اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے. کسی صوبے میں اس دن آپ نے کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں کرنی، اسلام آباد آنا ہے. اور انشاءاللہ پورا پاکستان تیار ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو انقلاب تھا پرامن، یہ اس سے بھی بڑا پرامن انقلاب ہوگا، ایک حقیقی آزادی کے لیے. اور 3 بڑے نکات ہیں: مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم کی
वापसी और रूल ऑफ लॉ। और तीसरा अहम नुक्ता असीरान की रहाई। आज भी इमरान खान ने अपना नाम नहीं लिया। जब ट्रंप की कामयाबी की खबर आई, लोगों ने पूछा, अदर मीडिया ने पूछा, इमरान खान ने अपनी बात कभी नहीं की। हाँ, एक बात की थी कि ट्रंप के आने से कम अज़ कम पॉलिसियाँ उधर न्यूट्रल हो जाएंगी, जो बाइडन साहब के नीचे था वो नहीं होगा। तो इमरान खान एक लीडर है, वो अपनी बात कभी नहीं करता। इतनी दफ़ा बेशुमार बार मेरी खान से अंदर मुलाकात हुई है। ये फैसल खड़े हैं, हमारे और दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे नादिया बीबी हैं, हर पेशी में आई होती हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है, ना मेरे सामने ना किसी वकील के सामने, इस मर्द बहरान ने एक बार भी कहा हो कि मैं कब निकलूँगा। हाँ, एक बात बड़ी अहम, आज इस अहम मौके पे, इसके बाद फिर आपको खुदा हाफिज़ आर्जी तौर पे, और वो ये, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले, इस बात को कोई महीना डेढ़ हो गया होगा जब उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी, उससे पहले ये बात मुझे की थी। खान साहब ने कहा, जब मैंने पूछा कि खान साहब रिहाई का क्या होगा, खान साहब ने कहा, देखो अगर अल्लाह ना चाहता तो ये मुझे एक दिन अंदर नहीं रख सकते थे, और जब अल्लाह चाहेगा ये मुझे मजीद अंदर नहीं रख सकेंगे। उसका ईमान है अपने रब पे, उसका ईमान है अपने अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला का हुक्म जब आएगा ये दरवाजे सारे खुल जाएंगे और कौम तैयार है इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब को ये लोग ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। और उन सबको मैं कहना चाहता हूँ जो इस निज़ाम को लाने वाले हैं, कब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सियासी जनाजा अपने कंधों पे फिराते रहोगे? कौम उसको रिजेक्ट कर चुकी है। जितना जितना आप ज़्यादा शहबाज शरीफ, जरदारी और इन मुर्दा सियासी जो हुकूमतें हैं, जो सियासी जनाजे हैं, उनके साथ आप मुंसलिक रहेंगे, कौम आपको दिल में जगह नहीं देगी। वापसी का एक ही रास्ता है, कौम के दिलों में, आपको कह रहा हूँ, वो समझ रहे हैं, कौम की दिलों में वापसी का एक ही रास्ता है। जब कप्तान कहेगा, कौम आपके साथ एक बार फिर बाहमी शीरो शक्कर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।